زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کرنے کا۔ ہم اس کتاب کے اندر معصومین علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اس کو اسی بنیادی اور غفلت زدہ پہلو کے جہت سے جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے گا۔ آج جو ہماری دوسری قسم ہے، اس میں مقدمے کے بعد سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ جو یہ 7 معاشرے کی خصوصیات ہم نے بیان کی، اور ایسے معاشرے کی تعمیر اور ایسے معاشرے کی تشکیل کی 2 بنیادی شرائط ہیں۔ ایک شرائط ہے وہ اعتقادات اور وہ نظریات جو اس معاشرے کی بنیاد فراہم کریں گے، جس بنیاد پر وہ معاشرہ کھڑا ہوگا، وہ اعتقادات اور وہ نظریات۔ اور دوسری جو اہم خصوصیت ہے وہ افرادی قوت ہے، کہ ایسی افرادی قوت جو ان نظریات اور اعتقادات کی بنیاد پر اور اسلامی معاشرے کا بوجھ جو ہے سنبھال سکے، اور اس اسلامی معاشرے کے ستون کی حیثیت سے جو ہے وہ یہاں پر اس اسلامی معاشرے کا قیام کر سکے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر پیغمبر گرامی نے کلمہ توحید سے لے کر عبادات تک سب میں جو ہے وہ اعتقادات اور نظریات، الہی نظریات کو جو ہے وہ انجیکٹ کیا، لوگوں کے اندر نافذ کیا، لوگوں کے اندر دلوں میں اتارا۔ اور مکہ کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اصحاب کا ایک باقاعدہ گروہ، محکم افراد کا گروہ کہ جو آگے جا کے ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آمادہ تھے، ان کو جو ہے پیغمبر گرامی نے ہمارے سامنے ہم اپنے نظام کے لیے آمادہ کیا۔ اسی طرح مدینے میں جب آ جاتے ہیں تو ایک تربیتی نظام قائم کیا حکومت اسلامی کے ساتھ ہی، تعلیم و تربیت کا نظام قائم ہوا، اور مسلسل لوگوں کی تربیت، جیسے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ طبیب دوار، کہ پیغمبر گرامی جو ہے وہ چلتا پھرتا جو ہے وہ طبیب تھے، اور جو لوگوں کی روحانی مشکلات کو حل کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کی نئے لوگ جو ہے وہ آمادہ ہوئے، اور وہ اسلام کی بلندی اور سرفرازی کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ خود مکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی جو خود ایک اصحاب کا گروہ تھا، اور ایک ایسا گروہ کا جو مدینے کے اندر پہلے سے تیار تھا، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ علیہم ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے، کہ جو مدینہ میں پہلے سے وہ افراد تھے کہ جو پیغمبر گرامی کے سے مرتبط تھے۔ تو یہ نظریات اور افکار، یہ توحیدی نظریات اور افکار، اور یہ اصحاب، یہ افرادی قوت، یہ بنیاد بنی مدینے کے اندر اسلامی نظام کی تشکیل کے لیے۔ یہاں پر اس سے آگے رہبر معظم مدینے کی ہجرت کا حوال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر گرامی ہجرت کر رہے تھے اور قباء کے میدان پر جب پہنچے اور مدینے کے اندر خبر پہنچی کہ حضور اکرم جو ہے تشریف لا رہے ہیں، تو لوگوں کا جوش اور ولولہ دیدہ نہیں تھا۔ بہت سارے افراد اور شاخص افراد، سرکردہ افراد پیغمبر گرامی کے استقبال کے لیے قباء کے مقام تک پہنچ گئے پائے پیادہ، اور آپ کا استقبال اس جوش و ولولے سے کیا، اور آپ کے ساتھ پیدل چل کر مدینہ تک آپ کو لے کر آئے، اور بہت سارے افراد مدینہ میں ہی منتظر رہے اور شہر کو آپ کے لیے آمادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر گرامی شہر مدینہ میں اپنی اونٹنی پر داخل ہوئے، اور ہر کوئی آپ کو دعوت دے رہا تھا اپنے پاس رکنے کی، اپنے گھر پر رکنے کی۔ ہر کوئی اپنی منزل کو، اپنے گھر کو آپ کے لیے آمادہ کیے بیٹھا تھا۔ مدینے کے قبائل اوس اور خزرج ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ آپ ان کے ہاں جو ہے وہ ٹھہرے اور ان کو مہمانی کا شرف بخشیں۔ ان کے سرکردہ افراد، ان کے قبائل کے سردار آپ کو اصرار کر رہے تھے، لیکن آپ کا جواب ایک ہی تھا کہ انہا مامورۃ، کہ یہ اونٹنی جو ہے خدا کی طرف سے مامور ہے، جہاں جائے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ یہاں تک کہ لوگ دیکھتے رہے، اور لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ آپ ایک فقیر نشین علاقے میں آپ کی اونٹنی چلی جاتی ہے، اور ایک ایسے شخص کہ جو مدینے کے غریب ترین افراد میں سے ایک فرد تھا، جن کا نام تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے سامنے اونٹنی رکی اور آپ نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ یہ بہت ہی حکمت آمیز عمل تھا، بہت ہی اس عمل کے گہرے پیغامات تھے اس مدینے کے معاشرے کے لیے، اس حکومت اسلامی کے لیے جو پیغمبر گرامی نے قائم کرنے تھی۔ سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ کیا تھا کہ جو معاشرتی تعاملات ہوں گے، جو معاشرتی تعلقات ہوں گے، جو معاشرتی روابط ہوں گے، ان کی بنیاد جو ہے مال و منال، قدرت اور اقتدار، یا اسی طرح جان پہچان یا رشتہ داری نہیں ہوگی۔ طبقاتی نظام کو پیغمبر اکرم نے اس عمل کے ذریعے
اس کو سراسر اس کی نفی کر دی، شروع میں ہی آغاز میں ہی اس کی نفی کر دی، بلکہ جو روابط قائم ہوں گے وہ ایمان اور اخلاص اور خدائی روابط کے تحت قائم ہوں گے، خدائی تعلق احکامات کے تحت قائم ہوں گے۔ اور یہاں پر آپ نے دوسرا پیغام بھی دے دیا کہ ہماری حکومت اسلامی اور ہمارے پیغام کے اور ہماری جو نظام کی بنیاد ہوں گی وہ محرومین ہوں گے، وہ مستضعفین ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو معاشرے کے اندر محروم ہیں، ان کے لیے ہماری حمایتیں اور ان کے لیے ہمارے جذبات سب سے زیادہ ہوں گے اور ان کی نصرت اور حمایت ہم سب سے زیادہ کریں گے۔ اس کے بعد خود پیغمبر گرامی جب معاشرے کی تشکیل کے لیے عملی اقدام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کے اسی فقیر نشین علاقے کے سامنے ایک زمین کا ٹکڑا ہے کہ جو بیکار ہے، اس پر کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ پوچھا گیا تو پتہ چلا یہ 2 یتیموں کی ملکیت ہے، جن کے جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ آپ نے وہ زمین باقاعدہ ان 2 یتیم بچوں سے خریدی۔ وہ 2 یتیم بچے جن کا کوئی سرپرست نہیں تھا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن آپ نے باقاعدہ ان بچوں سے خریدی اور ان کے باقاعدہ معاوضہ پوری طرح ادا کیے۔ یعنی خود پیغمبر گرامی یہاں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی نظام ہے اس میں حق کی، ہر کسی کے حق کی پوری طرح خیال رکھا جائے گا، عدل و انصاف کا پوری طرح خیال رکھا جائے گا، چاہے وہ 2 یتیم بچے کیوں نہ ہو کہ جن کا کوئی پوچھنے والا ہو، جن کا کوئی سرپرست نہ ہو۔ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، یہاں تک کہ مسجد کی تعمیر میں بنفسہ نفیس شامل ہوئے، باقاعدہ بیلچہ لے کر خود آپ نے جو ہے کام کا آغاز کیا اور آخر تک آپ ایک جو ہے وہ کارکن کی حیثیت سے اس مسجد کی تعمیر میں آپ شامل رہے، اسی لیے اس مسجد کی تعمیر میں آپ شامل رہے۔ یعنی خود پیغمبر گرامی فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاشرے کی، ہماری اسلامی معاشرے کی رہبریت ہوگی، وہ رہبریت سلطنت اور اقتدار کے معنی میں نہیں ہوگی، وہ بادشاہت کے معنی میں نہیں ہوگی، بلکہ رہبریت اور قیادت جو ہوگی وہ مجاہدانہ طرز عمل کے معنی میں ہوگی، وہ مجاہدانہ طرز عمل اختیار کرے گی، وہ رہبریت ملوکیت نہیں ہوگی بلکہ وہ الہی رہبریت ہوگی۔ یہاں تک کہ پیغمبر گرامی نے اس مسجد کے قیام کے بعد انہوں نے حکومتی امور اور انتظامی امور کو سنبھالا اور اس کا آغاز کیا۔ یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسان ان حکومتی امور کو دیکھتا ہے، کس طرح مرحلہ مرحلہ پیغمبر گرامی نے تدبیر اور بصیرت کے ساتھ ان حکومتی امور کو لمحہ بلمحہ قدم بہ قدم آگے بڑھایا، تو انسان اس نتیجے پہنچتا ہے کہ یقیناً وحی الہی کی امداد تھی کہ جس کی وجہ سے پیغمبر گرامی اتنے حکیمانہ انداز میں حکومتی امور کو چلا رہے تھے کہ ایسے امور کہ جو اس دور میں اس طرح کی حکمت عملیاں اصل میں قابل تصور ہی نہیں تھی۔ اس پس رفتہ اور اس عقب ماندہ ماحول کے اندر، اس عقب ماندہ زمانے کے اندر اس طرح کی حکمت عملیاں اکثریں جو ہے وہ موجود نہیں تھی جو پیغمبر گرامی نے ہمارے سامنے پیش کی۔ سب سے پہلا جو قدم پیغمبر گرامی نے اٹھایا وہ اجتماعی وحدت کا تھا۔ مدینے کے اندر جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ 3 یہودی قبائل بھی موجود تھے کہ بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنی قینقاع۔ یہ 3 قبائل تھے کہ جو مدینے کے اندر موجود تھے، اور یہودی قبائل جو تھے 3 حوالے سے وہ دوسری آبادیوں پر برتری حاصل رکھتے تھے اور ان کا غالب تھے وہ دوسری آبادیوں پر۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مال اور دولت جو تھا وہ مدینے کے یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، مدینے کا تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، زرخیز کھیت ان کے ہاتھ میں تھے، ان کے پاس موجود تھے، سونا چاندی اور دوسرے زیورات اور معدنیات کے وہ مالک تھے۔ اسی طرح وہ قرض دیتے تھے اور سود پر دیتے تھے، تو مدینے کی جو دوسری آبادیاں تھیں وہ محتاج ہوتی تھیں ان کے اقتصادی لحاظ سے۔ در حقیقت اقتصادی جو حاکمیت تھی وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، اس وجہ سے وہ برتر تھے۔ دوسری بات یہ کیونکہ یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے اور دین خدا سے آشنا تھے اور انبیاء کی تعلیمات ان تک پہنچ چکی تھی، لہٰذا وہ فکری حوالے سے اور علمی حوالے سے اور ثقافتی حوالے سے کافی پیش رفتہ تھے دوسری اقوام کے نسبت مدینے کی، لہٰذا جو ثقافتی اقتدار تھا اور فکری تسلط تھا وہ بھی یہودیوں کے پاس موجود تھا۔ علم اور دانش سے آشنائی، مختلف علوم کے اندر جو ہے وہ پیش رفت، اور اسی طرح دینی اور الہی تعلیمات جس حد تک ان کے پاس پہنچی تھی اور قوموں کے پاس وہ موجود نہیں تھی، یہ دوسری وجہ تھی ان کی برتری کی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ان سارے فکری اور اقتصادی تسلط کی وجہ سے ان کے روابط دوسری قوموں کے ساتھ بہت تھے، دوسری قوموں کے ساتھ اچھے روابط قائم تھے اور ان کے تجارتی اور ثقافتی روابط قائم تھے، اور دوسری قومیں انہیں ایک حیثیت قوم کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتی تھیں۔ تو یہ 3 عوامل تھے جن کی وجہ سے یہودیوں کے درمیان، یہودی جو ہے وہ مدینے کی دوسری اقوام کے درمیان جو ہے وہ دستے برتر رکھتے تھے اور امتیاز رکھتے تھے اور برتری رکھتے تھے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اسلامی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد کی تشکیل کے موقع پر مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ کیا کیا کہ انہوں نے ایک عہد نامہ اور میثاق نامہ لکھا جس کے اندر جو پرانی کتابوں کے اندر، جو روایات کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور لمبی لمبی کتابوں کے 2-3 صفحے تک وہ نامہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سمایا ہوا ہے، اور جس کے اندر پیغمبر گرامی
گرامی نے خود مدینے کے عوام اور جس میں یہودی بھی شامل ہیں ان کے ساتھ ایک میثاق نامہ اور عہد نامہ سائن کروایا کہ خود یہ نشاندہی ہے کہ اس وقت جیسے مدینہ میں پیغمبر گرامی داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے اپنی رہبریت اور قیادت جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں دے دی تھی. کیوں؟ کیونکہ خود پیغمبر گرامی نے اپنی بات سے پہلے اپنی عمل سے ثابت کیا کہ وہ اس معاشرے کے رہنما ہے, اس معاشرے کی رہبری کی صلاحیت رکھتے ہیں, اس معاشرے کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں, فکری حوالے سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی. تو آپ نے ایک عہد نامہ اور میثاق نامہ لکھوایا اور اس پر لوگوں کے قبائل کے سرداروں کے, یہودی قبائل اور غیر یہودی قبائل اور مسلمانوں کے سائن کروائے, جس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل تھی, جس کے اندر طرز زندگی کے حوالے سے, رہن سہن کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات اس کے اندر موجود تھے. اس کے علاوہ لوگوں کے آپس میں لین دین کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات اور شرائط اور تقاضے موجود تھے. اسی طرح باہمی اختلافات کے حل کے لیے جو مسائل اور معاملات تھے وہ موجود تھے. اسی طرح مخالفین سے روابط, یعنی کہ یہودیوں سے اور جو دوسرے بت پرست قبائل ہیں ان سے روابط جو ہے وہ اس کے شرائط جو ہیں اس میثاق نامے میں اور عہد نامے میں موجود تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر اکرامی نے اسلامی نظام کی بنیاد کے اندر جو ایک اہم قدم اٹھایا وہ کیا تھا, مساوات کا قیام تھا, اسلامی مساوات کا قیام اور بھائی چارے کا قیام. کہ مدینے کے اندر پیغمبر گرامی نے اخوت اور بھائی چارگی قائم کی اور مساوات کا قیام کیا. اس مساوات کی کئی پیغامات تھے. کیا؟ سب سے پہلا پیغام کہ طبقاتی نظام کی نفی تھی, دوسرا پیغام بے چار تعصب کی نفی تھی, تیسرا پیغام یہ قبائلی تعصبات اور قبائلی جھگڑوں کی نفی تھی, تیسرا کیا تھا کہ باہمی نفرت کی نفی تھی, باہمی دشمنی اور ذاتی اختلافات کی نفی تھی. ان سب پیغامات کو پیغمبر اکرم نے کس طرح دیا؟ مساوات قائم کر کے کہ سب کو مدینے میں ایک امیر کو, جب مہاجر کو اور انصار کو بھائی بھائی بنایا اور کسی امیر کے ساتھ, اور وہ کس طرح انہوں نے پیغامات دیے کہ جب مساوات قائم کی تو مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا. اور یہ جو انصار تھے انہوں نے اپنی جائیداد باقاعدہ آدھی بخش دی مہاجرین کو. تو یہ مساوات جب قائم ہوئی, اور تاریخی مساوات جو تاریخ بشریت میں ایک نایاب حیثیت کی حامل ہے کہ جس کا کوئی مثال اس کے علاوہ ہمیں نہیں ملتی, اس کے تحت جو ہے وہ لوگوں کے اندر مساوات قائم کی اور انہوں نے یہ اہم ترین پیغامات جو ہیں اپنی اسلامی نظام کی بنیاد کے حوالے سے معاشرے کو اس وقت دیے. اس مساوات کے اندر امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا, سردار کو اور رایا کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. یہ سب امتیازات جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. صرف جو امتیاز باقی بچا وہ تقویٰ کا معیار تھا, وہ خلوص کا معیار تھا, وہ ایمان کا معیار تھا. جب مسجد کے لیے مؤذن کا انتخاب ہوا تو بڑے بڑے خوش لہن اور خوش صدا افراد مدینے میں موجود تھے, لیکن پیغمبر گرامی نے حضرت بلال حبشی کا انتخاب کیا اور یہ دنیا کو اور معاشرے کو پیغام دے دیا کہ ہمارے اسلامی نظام کی بنیاد دوسری تعصبات نہیں بلکہ ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیاد تقویٰ پر ہے, خدائی احکامات پر ہے اور خدائی ارزشوں پر اور اقدار پر ہے. یہ کچھ عوامل تھے کہ جو اسلامی نظام کی بنیاد کے حوالے سے تھے. جب اسلامی نظام کی بنیاد رکھی جا چکی تو خود اسلامی نظام کے حوالے سے 3 مراحل پیغمبر گرامی کے سامنے موجود تھے. ایک اسلامی نظام کی بنیاد تھی, دوسرا اس اسلامی نظام کی بنیاد جب رکھی جا چکی تو اسلامی نظام کی حفاظت, اس کو دشمنوں سے حفاظت کرنا. تیسرا جو مرحلہ تھا وہ کیا تھا کہ اسلامی نظام کا استحکام اور اس کی تعمیر اور اس کی وسعت. تو اسلامی نظام کی بنیاد رکھنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا اسلامی نظام کی حفاظت دشمنوں کے اندر سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 دشمنوں کا سامنا تھا. پہلا دشمن جو سب سے چھوٹا دشمن تھا وہ کیا تھا؟ ارد گرد کے قبائل جو مدینہ کے بت پرست قبائل تھے, جو کسی بھی طرح سے ثقافتی اور تربیتی عمل سے نہیں گزرے ہوئے تھے. کوئی خاص نہ ہی ان کا کوئی ثقافت تھی, نہ ہی ان کی کوئی اقدار تھی, نہ ہی ان کی کوئی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ خاص طرز زندگی ان کے پاس موجود تھا. وہ باقاعدہ ایک دشمن شمار ہو سکتے تھے. تو ان کی شر سے بچنے کے لیے, محفوظ رہنے کے لیے پیغمبر گرامی نے ان کے ساتھ معاہدے کیا, اور ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ معاہدہ اس بنیاد پر تھا کہ امن کی بحالی اور امن کی برقراری کی بنیاد پر معاہدہ تھا. اس معاہدے پر کوئی ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی گئی تھی بلکہ صرف امن کی بحالی اور برقراری اس معاہدے کی بنیاد تھی, کیونکہ اس وقت جو اسلامی نظام قائم ہو گیا تھا اس کو امن کی ضرورت تھی, اس کو سلامتی کی ضرورت تھی, اس کو کسی بھی خطرے سے دور رہنے کی ضرورت تھی. لہٰذا ان قبائل کے ساتھ یہ معاہدے کیے گئے. دوسرا جو دشمن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا وہ بڑا دشمن تھا, وہ تھا مکہ کے مشرکین. مکہ کے اندر کوئی خاص حکومت اور حکومتی نظام قائم نہیں تھا, بلکہ وہاں کچھ قبائلی سردار تھے جو اس معاشرے کو کنٹرول کرتے تھے. حالانکہ آپس میں بہت اختلافات پائے جاتا تھا ان کے درمیان, لیکن دین اسلام اور پیغمبر گرامی کے سامنے سب متحد ہو چکے تھے. اب جب پیغمبر گرامی نے اسلامی نظام کی بنیاد مدینے میں رکھ لی تو
ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کفار مکہ کے حوالے سے کچھ تدبیر اپنائیں، کچھ حکمت عملی اپنائیں، کیونکہ ان کے حوالے سے خاموش رہنا، کوئی قدم اٹھانا اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ وہ خود آ کر مدینے میں جو ہے وہ قابض ہوں یا حملہ کریں اور مسلمانوں کی اس اسلامی نظام کی بنیادوں کو کمزور کریں۔ لہٰذا ایک تدبیر الہی کا اور بصیرت کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر گرامی نے جو شام سے قافلہ آ رہا تھا، شام سے مکہ کی جانب رواں ہوا تھا اور مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو پیغمبر گرامی نے اسے روکنے کا حکم دیا اور مسلمان مدینہ نے ان کو روک لیا، یہاں تک کہ جب یہ پیغام اور یہ خبر مشرکین مکہ تک پہنچی تو انہوں نے اپنا لشکر جو ہے وہ مدینے تک جو ہے وہ بھیجا، اور جب مدینے میں انہوں نے لشکر بھیجا تو پیغمبر گرامی کے سامنے دو آپشنز تھے۔ ایک پہلا آپشن یہ تھا، پہلا ان کا سامنے گزینہ یہ تھا کہ وہ تجارتی قافلے پر حملہ کریں اور مال و دولت حاصل کریں، یا نہیں بلکہ وہ اس مسلحانہ لشکر کا مقابلہ کریں کہ جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں نے مدینہ کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عقل اس بات کا تقاضا کر رہی تھی مسلمانوں کا کہ وہ کم نقصان دہ ہدف کو جو ہے وہ ہدف بنائے، اور وہ کیا تھا کہ تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ان پر غلبہ پانا آسان ہے، اور ان سے جو مال و دولت ملے گی وہ آئندہ اسلامی نظام کے اور اسلامی حکومت کے کام آئے گی۔ لیکن خدائی تدبیر کچھ اور تدبیر تھی، اور خدائی وعدہ اور خدائی حکمت عملی کچھ اور حکمت عملی تھی، جس پہ پیغمبر گرامی کو ارشاد ہوا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے کہ جو مسلحانہ قافلہ ہے اس پر حملہ کیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ اس کا ٹکراؤ کیا جائے، تاکہ مسلمان جب اس پر غلبہ پا لیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ وہ اس دنیا کے نظاموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ہر ظلمت اور ہر تاریکی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہر فاسد نظام کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ، یہ الہی سوچ اس سوچ سے برتر تھی کہ جو مسلمان سوچ رہے تھے کہ صرف ایک تجارتی قافلے پر حملہ کر کے مال اور دولت کو لوٹ لیا جائے، یہاں تک کہ جو مسلحانہ قافلہ پر حملہ تھا اس کی خوشخبری جو ہے وہ قرآن نے، اس کی فتح کی خوشخبری جو ہے قرآن نے مسلمانوں کو پہلے دے دی تھی، لیکن مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قافلہ جو ہے وہ مسلحانہ قافلہ ہوگا جس پر ہم جو ہے وہ برتری حاصل کریں گے، کہ جس کے لیے قرآن نے کچھ ہی ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَعِدُكُمُ اللَّهُ، کہ جب خدا نے تم سے وعدہ کیا احدت طائفتین لکم، کہ ان دو قافلوں میں سے ایک قافلہ جو ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی اس کی فتح جو ہے وہ تمہارے لیے ہوگی، اور تم وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَةٍ لَكُمْ، اور تم اس بات کو چاہ رہے تھے کہ جو قافلہ جس کے اندر کم سے کم جو ہے وہ شان و شوکت رکھتا ہو، وہ قافلہ کم سے کم اسلحہ اس کے اندر اور ہیبت اس کے اندر موجود ہو، وہ تمہارے لیے ہو، لیکن خدا کا برنامہ کچھ اور تھا، خدا کی حکمت عملی کچھ اور تھی، اور تمہیں جو ہے اس کا سامنا کرایا کہ جو زیادہ شان و شوکت والا قافلہ تھا، تاکہ خدا کی حکمت عملی تھی تاکہ مسلمانوں کے اندر زیادہ خود اعتمادی آئے، مسلمان آئندہ کے چیلنجز کو مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آمادہ ہو سکیں، تاکہ وہ غلبہ دین جو اصلی ہدف تھا پیغمبر گرامی کا اس تک وہ جلد از جلد پہنچ سکیں۔ یہاں پر جو خدائی حکمت عملی کے پیغامات جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول کی اتباع کے اندر کامیابی ہے، جو رسول کہے چاہے وہ تمہارے لیے سخت ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے لیے مشکل ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے لیے اس کا بوجھ اٹھانا سنگین کیوں نہ ہو، لیکن رسول کی اگر اطاعت کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لہٰذا یہ جو رسول کی اتباع ہے وہ ضروری ہے، اور رسول کی اگر تم اتباع کرو گے سخت سے سخت مرحلہ تم جو ہے طے کر جاؤ گے، چاہے وہ دنیا کے اوپر غلبہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے فاسد نظاموں کو شکست دینا ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ مشرکین مکہ کے لحاظ سے جو ان کا پیغمبر گرامی کا دوسرا دشمن تھا وہ پیغمبر گرامی کی یہ حکمت عملی رہی، اور اس پر وہ باقاعدہ کامیاب ہوئے۔ اور یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ اگر وحی الہی کی امداد پیغمبر گرامی کو حاصل نہ ہوتی تو مسلمانوں کے لیے یہ کامیابی حاصل کرنا ناممکن تھی، اور اس مراحل تک، اس تقویت تک پہنچنا بھی ان کے لیے ناقابل تصور تھا۔ اگلی قسط میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آرائز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.